دیکھو اللہ کے نبی بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نار جہنم سے نجات کی جب بات آئی ہے، آپ نے خاص طور پہ صدقے کی تعلیم دی ہے۔ صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے، صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے، صدقے میں بڑی قوت ہے۔ وہ ایک لقمہ جو آپ کسی بھوکے انسان کو کھلاتے ہیں، وہ ایک گھونٹ جو آپ کسی پیاسے انسان کو پلاتے ہیں، وہ ایک کپڑا جو آپ کسی برہنہ انسان کو پہناتے ہیں، وہ چند روپیے جس کے ذریعے سے آپ کسی قرضدار انسان کی مشقتیں دور کرتے ہیں، صدقے کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ سورہ منافقون کی وہ آیت 12 ہم پڑھتے سنتے ہیں، غور طلب آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کہا اللہ نے کہ جب تک زندگی باقی ہے خرچ کر لو، قبل اس کے کہ موت کی وہ گھڑی آئے کہ تم نزع کے عالم میں مبتلا ہو، سکرات کے عالم میں مبتلا ہو، موت کے فرشتے تمہارے سرانے کھڑے ہوں، عالم غیب تمہارے حق میں عالم شہود بن چکا ہو، اور تم اسی دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا جسم دنیا میں ہے، مگر تمہارے سامنے سے غیب کے پردے ہٹ چکے اور عالم آخرت کو دیکھ رہے ہو، اور اس وقت تم رب سے یہ التجا کرو کہ اے اللہ دنیا میں لوٹنے کا ایک موقع دے دے، ایک لمحہ دے دے، ایک چانس دے دے۔ کس لیے؟ فَأَصَّدَّقْ، تاکہ دنیا میں جا کے میں صدقہ کراؤں۔ دیکھیے یہ سمجھنے کی بات کیا جانتے ہیں، بندے کے سامنے سے جب غیب کے پردے ہٹتے ہیں اور وہ عالم آخرت اور فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، اعمال صالحہ کتنے نہیں ہیں، نیکیاں کتنی نہیں ہیں، مگر وہ آرزو کس عمل کی کر رہا ہے؟ وہ آرزو صدقے کی کر رہا ہے، اے اللہ ایک چانس دے دے، چند سانسیں دے دے مجھے، دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دے مجھے، تاکہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں کچھ صدقہ کراؤں۔ اسی سے سمجھ جاؤ یہ جو آنے والی قبر کی منزل ہے اور حشر روز قیامت تک کا جو سفر ہے، اس میں صدقے کا کرشمہ کیا ہے، صدقہ کیا کچھ کرنے والا ہے انسان کے ساتھ۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس یوم القیامہ۔ حشر کی عدالت میں جب ساری مخلوق کھڑی رہے گی، ابھی حساب و کتاب شروع نہ ہوا ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، سب لوگ بے سایہ ہوں گے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو صدقہ و خیرات کرنے والے، ان کے سروں پر سایہ ہوگا۔ حساب و کتاب شروع ہونے تک وہ آرام سے اپنے صدقے کے سائے میں کھڑے ہوں گے، اور جو جس قدر صدقہ و خیرات کرنے والا، اس کا سایہ اسی قدر عظیم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی میں صدقے پر خاص توجہ دیجیے، خاص توجہ دیجیے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا ماہانہ کسی بیوہ کا راشن آپ اپنے ذمے لے لیجئے، کہ ماہانہ اس بیوہ خاتون کے گھر راشن پہنچا دیا کیجئے، کسی یتیم بچے کی ذمہ داری قبول کر لیجئے، کسی مجبور اور مفلس انسان کے گھر کا خرچ برداشت کر لیجئے، پورا نہ صحیح کچھ حصہ صحیح ماہانہ دے دیا کیجئے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو خود اندازہ نہیں ہے۔